جاوید مسیح صاحب، آپ نے روشناس کیا، بہت اچھے سے آپ نے پیرنٹس کی ذمہ داری کے متعلق بتایا۔ یقینی ہے کہ اگر ایک لڑکا، ایک بچہ، بیٹا اگر تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو ایک بچہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بچی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو پوری کی پوری یونیورسٹی ہوتی ہے، اور وہ خود تو تعلیم لیتی ہی ہے، لیکن آنے والے وقت میں تمام لوگوں کو، تمام سماج کو، اپنے بچوں کو، یا یوں کہیے کہ اپنے معاشرے کو اور اپنے گرد و نواح، اپنے خاندان کو تعلیم یافتہ کرتی ہے۔ وہ اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہوتی ہے، اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی ہوتی ہے۔ بچیوں کے لیے خاص کر کے تعلیم اتنی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اتنی زیادہ ضروری ہے جتنا شاید دوسرا کوئی کام نہیں۔ ہمارا جو ماضی ہے، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں مولانا صاحب، ہمارا جو ماضی ہے، ان بچوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارا ماضی جو اسلام میں تعلیم کا جو حصہ ہے وہ بغداد میں شروع ہوا، اور ایک زمانے میں بغداد کا وہ رتبہ تھا، بغداد کا وہ اسٹیچر تھا جو آج ہارورڈ یونیورسٹی کا ہے۔ 758 عیسوی میں ابو جعفر منصور نے بغداد میں دارالحکومت، بلکہ وہاں پر بغداد کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھا، اور آگے آتے آتے آپ یوں سمجھیے کہ 1200 سالوں تک دنیا کے آسمان پر ایک چمکدار تارے کی طرح ہمارا اسلام اور ہمارے اسلام کی تعلیم چمکتی رہی۔ اگر صرف ایک نام لینا ہو مجھے کہ اسلام کی تعلیم کا، بچوں، ابن سینا کا نام لینا، جب کبھی گوگل میں تم لوگ بیٹھتے ہو، گوگل میں تم لوگ پڑھتے ہو، تو پڑھنے کی کوشش کرو، گھر میں بیٹھ کر کے موبائل کا غلط استعمال مت کرو، ابن سینا کا نام ڈالیے، اور ابن سینا جن کی پیدائش 980 میں ہوئی اور 1039 میں ان کا انتقال ہو گیا، 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا۔ نہ صرف قرآن حفظ کر لیا بلکہ دنیا کی سارے علم انہوں نے حاصل کر لیے۔ 17 سال ہوتے ہوتے وہ اتنے بڑے طبیب بن گئے کہ وہاں کے راجا، وہاں کے کنگ کا انہوں نے ایک ایسے موقع پر علاج کیا جب وہ بالکل بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان کی مقبولیت بڑھی اور اتنے مقبول ہو گئے کہ پورا کا پورا یورپ ان کے علم کا قائل رہا۔ یہاں تک کہ انہوں نے جو انسائکلوپیڈیا آف طب لکھی، انہوں نے آج تک وہ یورپ میں اس کا سہارا لیا جاتا ہے پڑھائی کے لیے۔ 450 کتابیں لکھی انہوں نے، 250 کتابیں جس میں دستیاب ہیں، اور 250 کتابوں میں 40 کتابیں صرف طب پر لکھی گئی ہیں۔ تو ہمارے رام مشرا جی آ گئے ہیں، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اپنی بات کو میں ایسے آپ لوگوں کے درمیان بتاتا رہوں گا، اور اس کے آگے میں جناب آصف اللہ بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر آ کر کے اپنے خیالات سے بچوں کو تھوڑا سا روشناس کریں اور ان کا مارگدرشن کریں۔